تو یہ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ کی تبلیغ اور ہدایت خالص سچائی پر مبنی ہے۔ آپ نے دنیا میں حقیقی ترقی اور تمدن کی راہیں کھول دیں۔ اتنا عظیم الشان کارنامہ اس شخص کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جسے خاص قوت دی گئی ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگوں، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستشرقین کی نظر میں۔ یہ مستشرقین کون ہوتے ہیں، کون کہلاتے ہیں؟ مغرب کے وہ غیر مسلم دانشور اور مفکرین جنہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے بڑی گہری تحقیق کی ہے، اور اس کے بعد اپنی تحقیق کے نتیجے میں وہ اپنی آراء اسلام کے بارے میں دیتے ہیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ عموماً ان لوگوں کا تعلق مغربی ممالک سے ہوتا ہے، لیکن مشرق کے بھی کچھ لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو ان میں سے کچھ تو وہ انتہا پسند ہیں جنہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلکہ قرآن کو ہدف تنقید بنایا ہے، لیکن ان میں سے بے شمار منصف مزاج لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں عقائد کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک نمونے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ اس بات پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے اور انسان جن مشکلات سے دوچار ہے، ان کا حل صرف اور صرف اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے ذریعے سے ہی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غیر مسلم دانشوروں نے بھی اس کا حل یہی تجویز کیا ہے کہ آج کے مسائل کا حل اگر کسی دین یا کسی مذہب یا کسی نظریے کے پاس ہے تو وہ اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یا قرآن کا راستہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو ایک روشن چراغ قرار دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، چراغ ہے کہ یہ ہے روشنی کا سیل رواں، کہ اس کی گود سے اٹھتے ہیں نور کے طوفان، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اس پر ہو اثر انداز گردش دوراں، نہ اختلاف شب و روز نئے بہار و خزاں۔ یعنی شاعر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک ایسا روشن چراغ ہے جو چہار سو ایک سیل رواں کی طرح روشنی بکھیر رہا ہے۔ زمانے کا اتار چڑھاؤ، موسموں کی تبدیلی اور رات کا اندھیرا کچھ بھی اس نور ہدایت کو پھیلنے سے نہیں روک سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی پر تو رات کا اندھیرا غالب آ جاتا ہے، اور دن کا اجالا چاند کی چاندنی کو بے نور کر دیتا ہے، لیکن اس شریعت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ لیلھا کا نہارھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا لایا ہوا پیغام
اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح پوری طرح روشن ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کا لایا ہوا پیغام ہی انسانیت کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے اس کی منظر کشی قرآن نے یوں کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ سورہ روم کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا منظر انسانوں کے سامنے رکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی اور پوری دنیا کے اندر ایک فساد برپا تھا، شرک، کفر، ظلم، ناانصافیاں، زیادتیاں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، کوئی ایسی قسم منکرات کی نہیں تھی جن کا اس وقت پوری دنیا کے اوپر غلبہ نہ ہو۔ تو اللہ نے اس کو ظہر الفساد فی البر والبحر کا نام دیا ہے کہ خشکی اور تری یعنی سمندر بھی اور زمین بھی سب فساد سے بھر گئے ہیں۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ فضا بھی جو ہے وہ فساد سے بھر گئی ہے۔ سبب کیا ہے؟ قرآن مجید صرف امراض کی تشخیص ہی نہیں کرتا بلکہ ان کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد ان کے علاج کا بہترین طریقہ بھی تجویز کرتا ہے۔ تو قرآن نے صرف 2 کلمات کے اندر اس سارے فساد کا سبب بیان کر دیا، بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کی بدعمالیاں، انسانوں کی بے راہ روی، انسان کا اللہ کی بندگی اور غلامی سے انحراف، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر فساد برپا ہے۔ تو اس فساد کا اور اس بے راہ روی کا حل کیا ہے؟ رہبر انسانیت، معلم کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہر جگہ مسلمان مصائب و آلام میں مبتلا ہیں۔ ایسے حالات میں انصاف پسند غیر مسلم دانشور بھی حقیقت کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ انسانیت کے لیے فلاح کا راستہ صرف ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل۔ یہ ایک شخص ہے غیر مسلم دانشور، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، راما کرشنا راؤ۔ اس نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، اس کا اردو ترجمہ میں نے پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیر مسلم جتنے بھی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھا اور کہا ہے اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک انہوں نے استعمال کیا ہے اور لیا ہے محمد۔ ہم بحیثیت مسلمان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، پڑھیں، لکھیں، بولیں، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ بعض لوگ لکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد لکھ کر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، یہ بڑے کنجوس اور بخیل لوگ ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور آپ نے ایک دوسری روایت ہے کہ اس شخص کو بخیل قرار دیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب کبھی بھی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ تو انہوں نے جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے اس کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ تو یہ شخص راما کرشنا راؤ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کل تک پہنچنا تو مشکل ہے۔ کہتا ہے میں ان کی ساری زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں ان کی زندگی کی صرف ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنرل ہیں، بادشاہ ہیں، مصلح ہیں، جج ہیں، یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے نجات دہندہ ہیں۔ یہ تمام اعلیٰ اور عظیم شان کردار ایک ہی شخصیت کے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لیے آپ کی شخصیت مثالی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک غیر مسلم ہندو یہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر شعبہ زندگی کے لیے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی تعلیمات ہر شعبہ زندگی کے لیے ایک مثال ہے۔ یہی بات ہے جس کو قرآن یوں پیش کرتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اس بات کی تصدیق غیر مسلم دانشور بھی کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی ہے۔ معروف روسی ناول نگار ٹالسٹائی لکھتا ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق کا حیرت انگیز کارنامہ ہے، اخلاق کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ آج اخلاقی لحاظ سے ہم مسلمان بالکل گئے گزرے ہیں، جبکہ دنیا کو اخلاقیات کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور قرآن عظیم الشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف یوں بیان کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ آپ کی تبلیغ اور ہدایت خالص سچائی پر مبنی ہے۔ آپ نے دنیا میں حقیقی ترقی اور تمدن کی راہیں کھول دیں۔ اتنا عظیم الشان کارنامہ اس شخص کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جسے خاص قوت دی گئی ہو۔ یعنی وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے بل بوتے پہ نہ یہ کام کیا، نہ کوئی دنیا کی طاقت کر سکتی ہے، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے خاص قوت اور خاص طاقت دی گئی ہو۔ ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ عطا کیا تھا، جس کی بنیاد پہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی دنیا کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ معروف مورخ ہے ٹائن بی، لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی امتیازات کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ کسی مذہب نے ایسی کامیابی حاصل نہیں کی جو آپ کے مذہب کو نصیب ہوئی۔ اور پھر کہتا ہے کہ آج کی دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے، دیکھیں اس کے الفاظ دیکھیں، آج کی دنیا جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے، اس سے صرف اور صرف مساوات محمدی کے نظریے کے ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ مساوات محمدی۔ آج ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی کیا ہے کہ غیر مسلم دانشور بھی یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں رنگ و نسل اور طبقاتی کشمکش کا اور طبقاتی امتیازات کا اگر کوئی حل ہے تو وہ اسلام کے پاس ہے۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں کو نہیں پکارا قرآن نے اس موقع پر، فرمایا اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی قوم، کسی نسل، کسی رنگت، کسی لسان سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اس بنیاد پہ پوری دنیا کے انسان بائی بائی۔ اللہ اکبر۔ اخوت کا کتنا بہترین درس قرآن دیتا ہے، اور فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر میں نے تمہارے کنبے اور قبیلے اور خاندان بنا دیے۔ کس لیے بنائے کنبے، قبیلے اور خاندان؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں کہ میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور فلاں گھٹیا اور کمین ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا معیار دیا ہے، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بزرگی والا، شرف والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا ہے۔ رنگ، نسل، قوم، وطن، زبان، کوئی چیز اللہ کے نزدیک بزرگی اور معیار کا ذریعہ اور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انسان کا کردار، انسان کا عمل، اس کا خوف خدا، اس کا تقوی اور اس کا پرہیزگاری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی کی چیز ہے۔ تو غیر مسلم دانشور بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا اس وقت بھی، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو بدترین صورتحال تھی، اور اس کے بعد بھی گزشتہ دو عظیم جنگیں جو ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، ان میں بھی یہی رنگ، نسل، قوم اور وطنیت کا جو بھوت تھا کچھ لوگوں کے اوپر سوار تھا، اور انہوں نے اس وجہ سے دنیا کے اندر کروڑوں انسانوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ تو یہ دانشور ٹائن بی کہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل جس طریقے سے اسلام نے پیش کیا، کسی اور کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور آج کی دنیا جن مصیبتوں کے اندر مبتلا ہے اور جس ضرورت کے لیے رو رہی ہے، اسے صرف مساوات محمدی کے نظریے کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے۔
یہ سقوط سلطنت روما کے مصنف ہیں ایڈورڈ گبن، لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و ابہام سے بالکل مبرہ ہے۔ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس نے جو نظریہ پیش کیا ہے، یہ جس دین کی علمبردار ہے، یہ جو اسلام پیش کر رہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہم مسلمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن جو اس کو اللہ کی کتاب نہیں بھی مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کے لانے والے پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی اس سچائی کا جو ہے وہ اقرار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و ابہام سے بالکل مبرہ ہے۔ قرآن خدا کی درخشندہ شہادت ہے، قرآن کی نسبت بحر اوقیانوس سے لے کر دریائے گنگا تک سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ واضح راستہ ہے اور اس کی نظیر پوری کائنات کے اندر نہیں مل سکتی۔ بحیثیت مسلمان، ناظرین اکرام، سامعین محترم، ہم سوچیں کہ جب ایک غیر مسلم بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کی نجات کا راستہ وہ ہے جس کا تعین قرآن نے کیا ہے، تو کیا ہم نے بحیثیت مسلمان اس راستے کو اختیار کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ صراط مستقیم ہے، بالکل سیدھا، اس کے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ نہیں۔ انسانیت کے لیے اگر فلاح کا کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ ہے جس کی قرآن نشاندہی کرتا ہے۔ زندگی کے تمام مسائل میں اپنی انفرادی زندگی میں اس قرآن سے رہنمائی لوں اور اس قرآن کے مطابق عمل کروں، اور حکومت کے ایوانوں تک اس قرآن سے رہنمائی لے کر اگر لوگ اس قرآن کو دستور زندگی بنا کر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں تو دنیا آج بھی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، دنیا کو آج بھی انصاف مل سکتا ہے، دنیا کے اندر آج بھی عدل قائم ہو سکتا ہے، اور اس کا واحد راستہ ہے قرآن مجید نے جو راستہ تجویز کیا ہے۔ اگر ہم دنیا کے مسلمان دنیا کے کسی ایک خطے میں، کسی ایک ملک میں قرآن کو دستور زندگی بنا کر دنیا کے سامنے ایک بہترین سٹیٹ قائم کر کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی تھی، ایک حجت دنیا کے اوپر پوری کر دیں تو یقیناً یہ دنیا اس کے اندر جو پیاس پائی جاتی ہے وہ دوڑتی ہوئی اس ریاست کو اپنے نمونے کے طور پر اختیار کرے گی اور لے گی، لیکن بدقسمتی سے اس نمونے کی ریاست دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ مشہور فلسفی ہے اور ریاضی دان بھی ہے، رسل، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توازن پر کھڑا ہے، اس کے اندر جو ہے مکمل توازن ہے۔ جیسا سائیکل کے اوپر ایک آدمی بیٹھتا ہے نا تو اس کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک آگے اور پیچھے، ان دو پہیوں کے درمیان جب تک توازن نہ ہو سائیکل سیدھی نہیں چل سکتی۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے ہیں، ان کے اندر بالکل ایسا توازن ہے کہ نہ کسی مرد کے اوپر کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کسی عورت کا حق مارا جا سکتا ہے، نہ کسی بوڑھے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کسی بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ صرف اور صرف دنیا کے اندر اگر عدل اور انصاف اور توازن کوئی دین دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو یہ شخص وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توازن پر کھڑا ہے، آپ ایک عظیم الشان فقید المثال مذہبی رہنما تھے، وہ ایک ایسے دین کے بانی تھے جو بردباری، مساوات اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ کاش کہ یہ انصاف ہم فراہم کر کے دنیا کو اس کی کوئی نظیر پیش کرتے تاکہ دنیا کے اوپر حجت تمام ہو جاتی۔ معروف دانشور مائیکل ہارٹ، بڑا مشہور آدمی ہے، انگریز ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100، دنیا کے 100 بڑے انسان۔ دنیا کے 100 بڑے انسان کون لکھ رہا ہے؟ ایک عیسائی ہے، اسے عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کو اللہ کا پیغمبر بھی تسلیم کرتا ہے، تو ظاہر ہے جیسی محبت اسے عیسیٰ علیہ السلام سے ہو سکتی ہے ایسی کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب وہ شخص عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ کتاب مرتب کرتا ہے جس میں دنیا کے 100 بڑے انسانوں کے بارے میں وہ ترتیب دیتا ہے، تو اس میں پہلے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، اور پھر اس کی وجوہات بیان کرتا ہے، اس کے اسباب بیان کرتا ہے۔ مائیکل ہارٹ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد تاریخی ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں موضوع پر برابر طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔
دوسروں کے ہاں مذہبی تعلیمات بہترین طور پر دی گئی ہیں، لیکن مذہبی اور روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر نظام کی تبدیلی، مکمل تبدیلی، مکمل انقلاب اگر کسی شخصیت نے برپا کیا ہے دنیا کے اندر تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ یہ خوبیاں جو ہے کسی اور انسان کے اندر جو ہے بدرجہ تمام و کمال اس طرح سے نہیں پائی جاتی جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی۔ کہتا ہے کیونکہ انسانی تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت صرف آپ کی ہے، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں غیر مسلم بھی یہ اعتراف کرتے ہیں۔ بھائیو بزرگو، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کا لایا ہوا نظام باعث رحمت ہے، جن کی لائی ہوئی کتاب ہمارے لیے باعث رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن ہم تو ان انسانوں میں سے وہ انسان ہیں جنہوں نے آپ کو رہبر اور رہنما اور اللہ کا نبی اور پیغمبر بھی تسلیم کیا، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی کتاب مانا، لیکن ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ ہم نے اس شریعت کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے اس قرآن کو زندگی کا دستور نہیں بنایا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ کر زندگی بسر کریں گے دنیا کے اندر ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ آج مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا تنگی کے اندر مبتلا ہے، پوری دنیا مصیبتوں سے دوچار ہے، لیکن ان مصیبتوں کا زیادہ مشکل حصہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر جو صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں، وہ کشمیر سے لے کر فلسطین اور سوریہ اور برما اور عراقان، ہر جگہ مسلمان کو مار پڑ رہی ہے۔ اگر ہم مسلمان اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، دنیا کے اندر کھویا ہوا مقام دوبارہ مل سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے اسوہ بنا لیں، جیسا کہ اللہ نے اس کو اسوہ قرار دیا ہے، اور اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، اور فرد سے لے کر حکومت کے نظام تک اس راستے کو اختیار کر لیں جو راستہ انسانیت کی فلاح کے لیے دین اسلام نے تجویز کیا ہے، تو آج دنیا کے اندر بھی ہمیں کھویا ہوا مقام مل سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی بھی مل سکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔